مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ دن بھی رمضان المبارک مہینہ رمضان شریف کا تھا اور دن سنیچر کا تھا اور اجتماع بھی تھا. تو اب اس وقت بہت تعزیت اور سب لوگوں کا معاملہ سب والدہ کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے اور گھر پر بھی آنا جانا لگا ہوا تھا. تو یہ ہوا کہ اجتماع میں جایا جائے یا نہ جایا جائے, سنیچر ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ میں دین کا کام مسلسل کرتا رہوں. تو میں اس رات بھی اجتماع میں حاضر ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے فرمایا مولانا آپ لگے رہتے ہو دین کے کام میں, آپ کی تقریروں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے, لوگ عمل بھی کرتے ہیں. ایک نیت آج کر لو پھر کبھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے کہا اچھا حضرت فرمائیں. تو انہوں نے کہا یہ نیت کر لو کہ مولا جو بھی تیرے پسند کا کام, تیری پسند کا کام اور نیک کام مجھ سے سرزد ہو وہ سارے کاموں کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. تو آپ کو ایک ایک کام کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بس یہ آپ کی پرماننٹ نیت ہو گئی. اب آپ کسی سے مسکرا کر ملے, اس پر جو صدقے کا ثواب ملا تو آپ کے کھاتے میں بھی جمع اور آپ کے ماں باپ کے کھاتے میں بھی جمع. تو ہر اعمال صالحہ کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچانے کی کوشش کرو اور صدقہ و خیرات ان کے نام پر کرتے رہو, جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر توفیق, قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی. اور یہی نہیں, ان کی طرف سے نماز بھی پڑھو. اب یہ صرف میں ترغیب کے لیے کوئی ریاکاری کی غرض سے یا اس کی غرض سے نہیں. الحمدللہ میری اہلیہ کا معمول ہے مغرب کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتی ہیں, وہ 2 اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے, 2 میرے ماں باپ کے ایصال ثواب, روزانہ کا یہ معمول ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو ٹائم ہے آپ کے پاس, 2 رکعت نفل پڑھو, مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ نے حج کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو حج کا ثواب ملے, ان کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج دیا, خود چلے جاؤ اور وہ حج اپنے ماں باپ کے نام سے کر دو, اس کا ثواب. روزے رکھ رہے ہو تو روزوں کے علاوہ نفل روزے جب رکھو تو ان کی طرف سے روزے بھی رکھ لیا کرو. اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو تو کچھ تلاوت ان کے نام سے کر ان کو ایصال ثواب کیا کرو. تو اپنی عبادت کے اندر بھی ان کو شامل کر لیا کرو اور ان کی طرف سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز, روزے, حج, یہ ساری چیزوں کا ثواب, ان اعمال صالحہ کا ثواب ان کو پہنچاتے رہو.